آج کی کہانی میں آپ کو ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو صرف تاج کا نہیں بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جو لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ آپ سب کا رب میں ہوں۔ اس کے لیے لوگ زمین پر نہیں بلکہ سجدوں میں چلتے رہے۔ اور پھر ایک ایسی رات جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہ کر سکا، اور اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا اور اس کو قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر، اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں زمینیں سونا اگلتی تھی، بازار بھرے ہوئے ہیں، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے ہیں، اور ان سب کے بیچ ایک شخص فرعون۔ اس کا حکم قانون نہیں تھا بلکہ عقیدہ تھا۔ لوگ اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کے لباس الگ تھے، اور ان کی زندگی الگ تھی، اور اس بادشاہ نے ان کو غلام بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے مرد صبح سے شام تک مزدوری کرتے تھے، پتھر کھینچتے تھے، محل بناتے تھے، شام کو تھکے ہارے گر جاتے تھے۔ ان کی عورتیں زندہ رکھی جاتی تھی تاکہ غلامی کا سلسلہ جاری رہے۔ فرعون نے اس قوم کو جان بوجھ کر کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہوتی ہے وہ تخت کو نہیں پلٹ سکتی۔ اور ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا جس میں سارے مصر کے گھر جل رہے تھے اور بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون نے اسی رات نجومیوں کو دربار میں بلایا، نجومیوں کو سارا خواب بیان کیا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ اور فرعون کو یہ بولا گیا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ اور یہی سے فرعون کا غرور ڈر میں بدلنے لگا۔ ڈر جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جاتی ہے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا، مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں، قتل نامہ تھا۔ اور پھر فرعون نے کہا، بنی اسرائیل میں جو بھی نیا بچہ پیدا ہوگا اس کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ نے کہا، اسے دودھ پلاؤ، جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور ڈرنا نہیں، ہم تمہیں اسے واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق اس کی ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور اس پانی میں ایک چھوٹا سا صندوق۔ آخر کار وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، اور اس صندوق کو جب کھلوایا جاتا ہے تو فرعون کی بیوی کو اس بچے پہ نظر پڑتی ہے، اور اللہ اس کے دل میں رحم پیدا کر دیتا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں فرعون پہنچتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، اس بچے کو قتل مت کرو۔ فرعون نے یہ بات مان لی، لیکن ایک طرف اس کے دل میں یہ بھی ڈر تھا، کہیں یہ بچہ وہی نہ ہو جو میرا تختہ پلٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اندر سے اس کا گھمنڈ بول اٹھا، یہ بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ اور یہی سے پھر فرعون کا زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، اور اللہ فرماتا ہے، جب وہ اپنی قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے۔ اس نے وہاں پہ دیکھا ایک بنی اسرائیل کے شخص کو ایک سپاہی مار رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے چیخ کر بولا، کوئی میری مدد کرو۔ یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل تک پہنچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس نے اس مصری سپاہی کو تھپڑ مارا۔ وہ زمین پر گر گیا، پھر اٹھ نہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا یہ تو قتل ہو گیا۔ پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ فرماتا ہے، ہم نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے انہیں معاف نہیں کیا۔ یہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ گئی، اور اس نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ اور پھر ایک شخص دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، فرعون نے تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ریگستان کی طرف نکل جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، مجھے ان ظالموں سے بچا اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں ایک شخص کنویں سے پانی نکال رہا ہے، اور دور دو لڑکیاں کھڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دو لڑکیوں سے کہا، تم کنویں سے پانی کیوں نہیں لے رہے ہو؟
تو ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا جب تک مرد چلے نہیں جاتے تب تک ہم انتظار کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اکیلے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور اتنی دیر میں اس لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے سے آواز دی اور کہا ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ بزرگ شعیب علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سارا واقعہ انہیں سنا دیتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام انہیں کہتے ہیں ابھی ڈرو مت، تم ابھی محفوظ ہو۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا ابا ہم اس کو کام پہ رکھتے ہیں، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ 8 سال تمہیں ہماری خدمت کرنی پڑے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں کر دیا۔ یہ 8 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسان نہیں تھے۔ اب مصر کا شہزادہ ایک چرواہا تھا، اور ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ دور ایک پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک روشنی دکھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں پہ رکو، میں راستہ پوچھ کر آتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف بڑھے تو وہاں سے ایک آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتارو اور میں نے تمہیں چنا ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، میں نے تمہاری لاٹھی میں ایک خاص طرح کی طاقت ڈالی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے رب میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرتے ہیں اور وہ فرعون کے محل پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ فرعون کو غصہ آ گیا اور کہا ثابت کرو۔ فرعون نے نجومیوں کو بلایا اور نجومیوں نے رسیاں پھینکی اور وہ رسیاں سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ محل کے سارے لوگ ڈر گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے، اور موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اٹھائی اور زمین پہ رکھ دیا۔ اس کو ایک بڑا اژدہا بن گیا، یعنی کہ بڑا سانپ۔ اس بڑے سانپ نے نجومیوں کے نقلی سانپوں کو کھا لیا۔ نجومی پریشان ہو گئے اور وہ وہاں سے بھاگے۔ یہ سب دیکھ کے فرعون کو بہت غصہ آ گیا اور کہا یہ سب جھوٹ ہے، اور سب لوگوں سے کہا کہ تم سب کا رب میں ہوں۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو عذاب کی پہلی نشانی بھیجی۔ اللہ نے مصر کی زمین پر ایک خوفناک طوفان بھیجا۔ پانی اتنا اونچا تھا کہ ان کی ساری فصلیں تباہ ہو گئی اور ان کی روزی روٹی کا سہارا ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرعون کی قوم پر اللہ عذاب پہ عذاب ڈالتا گیا، اور آخر میں دریائے نیل سارا سرخ ہو گیا۔ اور فرعون نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی جادو ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اس مصر سے نکل جاؤ۔ یہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچتی ہے، وہ بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی سپاہیوں سے کہتا ہے انہیں واپس لے کر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ سمندر بہت ہی گہرا نظر آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم پھنس گئے۔ آگے سے سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون کی فوج۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راہ دکھائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو۔ سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک بڑا سا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کی قوم حیران ہو گئی اور اسے اللہ کا معجزہ سمجھ کر اس راستے کو پار کر لیا۔ اتنی دیر میں وہاں فرعون فوج لے کر پہنچتا ہے، اور فرعون اپنی فوج کو حکم دیتا ہے جلد سے اس دریا کو پار کر کے ان کو پکڑو، اور اللہ ان سب کو فرعون کے ساتھ اس دریا میں ڈبا دیتا ہے۔ فرعون ڈوبتے ڈوبتے ایک پکار لگاتا ہے اے اللہ میں تم پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے فرعون اور اس کی قوم پر عذاب اس لیے آیا کیونکہ وہ تکبر اور ظلم پر قائم رہے، حق کو جھوٹ سمجھتے رہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ کل میں آپ کے لیے ایک اور کہانی لے کر حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔